حضرت عامر بن ربی کہتے ہیں کہ میں مکے کے بازار سے گزر رہا تھا تو میری ملاقات زید بن عمر بن نفیل کے ساتھ جو بوڑھا تھا، بڑی جلدی میں چل رہا تھا، تو میں نے اس کو روک کے کہا کہ زید کہاں جا رہے؟ کہنے لگے میں غار حرا میں جا رہا ہوں، اور اس نے مجھے بتایا کہ میں بت پرستی سے تنگ ہوں، شرک سے، بتوں کی پوجا سے نفرت کرتا ہوں، اور میں جا رہا ہوں وہاں اللہ کی عبادت کرنے، اور میں اس رب کو مانتا ہوں جس کا ذکر اور جس کے بارے میں تعلیمات ابراہیم اور اسماعیل نے دی، اور آگے رخصت ہوا، چند قدم چل کے پھر واپس آیا اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگا میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں اس انتظار میں زندگی کے شب و روز کاٹ رہا ہوں کہ کاش وہ نبی میری زندگی میں آ جائے جس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آنا ہے اور عبد المطلب کے خاندان سے آنا ہے، اور کہا چند نام بھی بتا دیتا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر کہا ہو سکتا ہے میری ملاقات نہ ہو اور عامر تیرے ساتھ اس کی ملاقات ہو جائے، کیونکہ میں بوڑھا ہوں تم جوان ہو، تو میں اس کی نشانیاں تمہیں بتا دیتا ہوں، کیونکہ میں ملک پھرا، عیسائیوں سے ملا، یہودی علماء سے ملا اور مجوسی علماء سے ملا، اور میں نے انہیں کہا کہ مجھے خیر کی تلاش ہے، مجھے کوئی راستہ بتاؤ جو خیر کا راستہ ہو۔ انہوں نے مجھے اپنی کتابوں کے روح سے ایک ہی راستہ بتایا تھا، اگر تمہیں خیر کی تلاش ہے تو انتظار کر آخر الزمان نبی کا، وہ آئے گا، اس کو مل لینا، تمہیں خیر مل جائے گا، اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کا قد نہ زیادہ لمبا ہوگا نہ زیادہ پست ہوگا، درمیانہ قد ہوگا، زلفیں نہ زیادہ کنڈر ہوں گی اور نہ زیادہ جو ہے وہ سیدھی ہوں گی، ہلکے ہلکے پیچ ہوں گے، کہا آنکھوں میں قدرتی سرخی سدا قائم رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایک نشانی یہ ہوگی کہ مہر نبوت اس کے دونوں قدوں کے درمیان چھپے، اور کہا وہ پیدا مکے میں ہوگا، پھر مکے والے اس کو نکالیں گے تو پھر وہ مدینے جائے گا۔ یہ ساری نشانیاں بتا کے کہا میں جا رہا ہوں، اگر تمہاری موجودگی میں وہ نبی آ گیا اور شرط تمہیں زیارت کا ملا تو میرا بھی سلام دے دینا، اور ایک بات یاد رکھنا، اس نبی سے بے وفائی نہ کرنا، اس کو دھوکہ نہ دینا، وہ اللہ کا آخری نبی ہوگا اور برحق نبی ہوگا۔ عامر بن ربی کہتے ہیں کہ میری ملاقات حضور علیہ السلام سے ہوئی، شرط صحابیت میں ایک دن حضور کی بزم سجی تھی کہ ہم بیٹھے باتیں کرتے کرتے مجھے یاد آیا تو میں نے حضور سے ذکر چلا کہ حضور آپ کا ایک عاشق گزرا ہے جس کا نام زید بن عمر بن نفیل تھا، اور اس نے مجھے آپ کی یہ نشانیاں بتائیں اور آپ کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق شروع سے جڑ چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا عامر میں اب بھی زید کو جنت کی وادیوں میں ٹہلتا ہوا دیکھ رہا ہوں، وہ جنت میں زمانہ حضور کی علامتیں جانتا تھا، راستے دیکھ رہے تھے، بلکہ اس سے بھی آگے چلے تو کتب میں آتا ہے کہ یمن کا بادشاہ تھا جس کا نام تبع اول تھا، اس نے دنیا کا چکر کاٹنا چاہا اپنی رعایا کا، تو یہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں تھا، اس نے اس وقت اپنے ساتھ 12,000 علماء ان کتابوں کے اپنے ساتھ لیے، 1,30,000 افراد اس کے ساتھ سواریوں کے تھے جو ساتھ ساتھ چلتے تھے، 1,13,000 اس کے ساتھ پیدل دستے تھے جو ان کی حفاظت کے لیے معمول تھے، بادشاہ کی خدمت کے لیے، اور اس نے چکر کاٹتے کاٹتے مختلف علاقوں سے گزرتا تو لوگ نکل کے ملاقات کرتے، زیارت کرتے، استقبال کرتے، لیکن چلتے چلتے جب بادشاہ اور اس کا قافلہ مکہ المکرمہ کے قریب سے گزرا تو
تو اس نے دیکھا کہ اس بستی سے کوئی بندہ بھی ملاقات کو نہیں آیا. بڑا حیران ہوا کہ جہاں سے گزرا اتنا بڑا قافلہ بن گیا اور لوگ دیکھنے نہ آئے. تو اس نے خادم سے کہا کہ معلومات دو کہ اس شہر کے لوگ دیکھنے کیوں نہیں آئے. اس کو خبر دی گئی کہ اس شہر کے اندر اللہ کا گھر ہے جس کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں اور سارے لوگ علاقوں کے اس کعبے کی زیارت کرنے آتے ہیں. تو بھلا کعبے کو چھوڑ کے تیری زیارت کو کون ہے؟ بادشاہ تھا، دل میں ارادہ کیا کہ میں کعبۃ اللہ کو مسمار کر دیتا ہوں تاکہ رکاوٹ نہ بنے میرے درمیان. جو ہی ارادہ کیا آسمان سے عذاب آیا، آنکھوں سے ناک سے خون بہنے لگا اور بدبو پھیل گئی. اس کے ساتھ جو طبیبوں کی جماعت تھی انہوں نے اپنے علم کے مطابق، طب کے مطابق اس کو دوائیاں دی اور جو علاج کرتے ہیں تو وہ مرض بڑھتا جا رہا. بادشاہ بڑا پریشان ہوا، کوئی قریب کھڑے ہونے کو تیار نہیں، بدبو کر رہی تھی. وہ جو علماء کا وقت تھا اس کے علاوہ 12,000 کا ان کا جو سردار تھا اس کو بلا کے بادشاہ کہنے لگا تو اپنے علم کے ذریعے میرا علاج کر. اس عالم نے غور و فکر کر کے کہا بادشاہ آپ کا جو مرض ہے وہ آسمانی ہے اور جو علاج ہے تو زمینی ہو رہا ہے، تو ظاہر شفا تو نہیں ہوئی. اگر علاج اور مرض آسمانی ہے تو علاج بھی آسمانی ہونا چاہیے. اس نے کہا بتا کیا کرنا. اس نے کہا آپ نے کوئی برا ارادہ کیا؟ بادشاہ کہنے لگا کہ ہاں میرے دل میں نیت پیدا ہوئی اس گھر کو مسمار کرنے کی. اس عالم نے کہا کہ یوں کر کے توبہ کر، اس نیت سے توبہ کر لے تو ٹھیک ہو جائے. اس نے فوراً توبہ کی تو اللہ نے عذاب کو اٹھا لیا. اس نے اس عالم کو لیا اور کہا چل اس گھر کی زیارت ہم بھی کریں جو گھر اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقرر ہے. جا کے کعبۃ اللہ پہ محراب چڑھایا، وہاں جو خدمت گار تھے ان کو کپڑے دیے، رقم دی، خدمت کی اور واپس آ کے علماء سے کہا چلو آگے چلتے ہیں. مکے سے گزر کے یہ قافلہ جب آگے بڑھا تو یثرب کی وادی آئی. یہاں پڑاؤ کیا تو اس نے ایک منظر دیکھا کہ علماء یثرب کی مٹی کو اٹھا کے سونگ رہے. حیرت میں ڈوب کے کہا اس کو زمانہ یثرب کہتا، بیماریوں کا گھر کہتا، اور تم اس کو چوم رہے ہو اور سونگ رہے ہو، اس مٹی میں کیا ہے؟ تو علماء کہنے لگے ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا، اپنے بڑوں سے سنا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو ان کا مسکن یہ مٹی بنے گی، لہٰذا ہمیں اس مٹی سے اس نبی کی خوشبو آ رہی ہے. پڑھاؤ کیا، آگے چلنے کا حکم دیا تو علماء نے معذرت کی، کہا ہم آگے نہیں جائیں. اس نے کہا سر سبز و شاداب وادیاں دیکھی، اچھے قلعوں سے گزر کے آئے، یہ تو یثرب ہے، بیماریوں کا گھر ہے اور تم یہاں ٹھہرنا چاہ رہے ہو. انہوں نے کہا نبی آخر الزمان نے یہاں پہ آنا ہے تو ہم یہاں ٹھہریں گے، اگر ہماری زندگی میں آ گئے تو ہم دیدار کریں گے، اگر نہ آ سکے تو ہم دنیا سے چلے بھی گئے تو جب نبی یہاں آئے گا، اس دھرتی پہ چلے گا، اس کے قدموں سے اڑنے والی دھول کے ذرے اگر ہماری قبروں پہ پڑ گئے تو ہماری بخشش ہو جائے گی. لہٰذا ہم نے آگے نہیں جانا، ہم یہاں پڑا ہوا. اس نے 12,000 علماء کے لیے گھر بنایا. ایک گھر درمیان میں ان 12,000 علماء کا جو سردار تھا اس کے لیے بنایا، اور ایک گھر اس کے ساتھ ڈبل سٹوری دوسرا بنایا. علماء سمجھے کہ شاید بادشاہ خود بھی انتظار میں بیٹھنا چاہتا ہے، اپنے لیے ڈبل سٹوری مکان بنایا. جب پوچھا گیا تو بادشاہ نے کہا نہیں، یہ مقام تمہارے ہیں، درمیان والا مقام سردار کا ہے اور ڈبل سٹوری مقام اس آنے والے نبی کا ہے جس نے آنا ہے. وہ مکان بنایا، پھر خط لکھا
اور اس میں لکھا کہ یہ خط کم ترین طب اول کی طرف سے نبی آخر الزمان کے نام اس نے آنا ہے، اپنی غلامی کا عہد کیا، حضور کی ذات پہ ایمان، حضور کی کتابوں پہ ایمان، کتاب پہ ایمان، اور پھر سلام عرض کر کے یہ خط اس عالم کو دے کے کہا پاس رکھو، اگر تیری موجودگی میں وہ نبی آیا تو دے دینا، ورنہ اپنی نسلوں میں اس کو منتقل کرتے چلے جانا۔ آپ نے وہ منظر پڑھا ہوگا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے، تو جب مدینے میں داخل ہوئے تو بہت سارے لوگوں نے خواہش کی کہ حضور ہمارے گھر ٹھہرے، لوگوں نے گھر سجا رکھے تھے، کہیں سے حضور گزرتے تو آواز آئی حضور ہماری تعداد قبیلہ بہت بڑا ہے، آپ آ جائیں، کوئی حملہ آور ہونے آئے گا تو ہم آپ کا دفاع بھی کریں گے، آپ کی پشت پہ اتنے لوگ کھڑے کریں گے۔ کہیں سے آواز آتی یہاں آپ کے ننیال ہیں، ماموں کے گھر ہیں، حضور یہاں آئے، اور کچھ نے تو یہاں تک کیا کہ اس چاچی کو چارہ دکھایا کہ ہو سکتا ہے چاچی چارے کے لیے آپ کے ہمارے گھر کے سامنے بیٹھ جائے، لیکن جانتے ہو وہ چاچی کس گھر کے سامنے بیٹھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر۔ دراصل اس عالم کی نسل سے جس کے پاس رسول اللہ کا خط تھا، اس نسل سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کو تب سیرت کو پڑھیں، سیرت نگاروں نے لکھا ہے حضور جب مدینے میں آ کر ٹھہرے تھے تو جس مکان پر ٹھہرے تھے وہ ڈبل سٹوری تھا، پہلے حضور اوپر ٹھہرے اور حضرت ابو ایوب انصاری نیچے تھے، اور جب لوگ ملنے کے لیے آتے اوپر جاتے تو حضور فرمایا تمہاری فیملی کو تکلیف ہوتی ہے لہٰذا تم اوپر آ جاؤ، ہم نیچے ٹھہرتے ہیں۔ تو جب حضور نیچے تھے تو سیرت کی کتب میں آتا ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے دن حضور نیچے رہے ہم چھت کے اوپر چلتے نہیں تھے بلکہ سائڈ کی دیواروں سے لگ کے چلتے تھے کہ کہیں ہمارے قدم حضور کے اوپر نہ آ جائے۔ ادب کی وجہ سے تو یہ وہ مکان تھا جس کو طب اول بنا کے گیا تھا حضور کے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی مکان کے اندر آ کے ٹھہرے تھے۔ صاحب کہاں سے لوگ چلے تھے اور انتظار کی بھٹیوں میں جلتے ہوئے آرزویں کرتے رہے، انتظار کرتے رہے، راستے دیکھتے رہے، لیکن یہ سعادت اللہ نے ان کو نہیں دی، اور یہ سعادت میرے اور آپ کے حصے میں آئی۔